اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ آپ نے ان کے گھر میں 1.5 سال تک قیام کیا، جبکہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ان کے گھر 11 ماہ قیام کیا، اور جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ جو آپ کے حجرے تھے وہ نہیں بنے تھے، آپ انہی کے گھر میں ٹھہرے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر جو ہے وہ 2 منزل کا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ نیچے والے پورشن میں رہے ہیں، جبکہ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اوپر والے پورشن میں تھے۔ تو ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری بتاتے ہیں کہ ایک رات میں اٹھا اور میرے چلنے سے جو ہے وہ پانی کا گھڑا جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو پانی جو ہے وہ گر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں اور میری بیوی بہت پریشان ہوئے، تو ہم نے اپنے جو ہمارا لحاف تھا اس کے ساتھ جو ہے ہم نے پانی کو جذب کرنا شروع کر دیا، تاکہ ہم اس پانی کی وجہ سے کہیں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، یعنی کہ پانی چھت سے اگر نیچے ٹپکے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر وہ ایک دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ اوپر والے پورشن میں تھے اور نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو ایک دن ان کو احساس ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے ہیں اور ہم اوپر ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو اچھا فیل نہیں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی ہے جب تو ہم نیچے آئے ہیں اور آ کے ہم نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میرے لیے نیچے زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ میرے سے ملنے آتے ہیں، تو تم لوگوں کی جو ہے وہ پرائیویسی اوپر ہے۔ لیکن وہ دونوں میاں بیوی جو ہے انہوں نے آپ سے اصرار کیا ہے کہ نہیں، ہم جو ہے وہ اچھا فیل نہیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب اصرار کیا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اوپر چلے گئے ہیں، اور یہ دونوں حضرت ابو ایوب اور ان کی جو بیوی ہیں وہ نچلے پورشن میں پھر آ گئے ہیں۔ اور پھر وہ ایک اور واقعہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابو ایوب جو ہیں وہ کھانا بناتے تھے، وہ اور ان کی بیوی جو ہے کھانا بنا کے سارا کھانا پہلے اوپر بھیجتے تھے، اور جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب سارا کھانا کھا لیتے تھے تو وہ جو واپس لے کے آتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا کھایا، تو پھر جو ان کی پلیٹ ہوتی تھی وہ اس میں سے وہ جو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں وہ اس میں سے کھاتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے اوپر کھانا بھیجا اور کھانا سارے کا سارا جو ہے وہ واپس آ گیا، تو وہ اوپر گیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، کھانے میں کوئی مسئلہ ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کھانے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن اس میں جو ہے وہ لہسن جو ہے وہ کچا لہسن ہے۔ تو انہوں نے پھر جو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ کچے لہسن کے بارے میں، تو آپ نے کہا ہے کہ میں ان سے بات کرتا ہوں جن سے تم لوگ بات نہیں کرتے، یعنی کہ آپ نے کہا کہ میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو آپ کی بات سن کے حضرت ابو ایوب جو ہے ان کو تسلی ہو گئی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر تم لوگ جو گارلک ہے اس کو کھاؤ تو پھر مسجد میں نہ جاؤ، مسجد میں جو ہے وہ آنے سے گریز کرو۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسجد بنانے کی فکر میں تھے۔ تو ایک دن آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے ہیں، آپ نے اس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دی ہے اور اونٹنی جو ہے وہ چل پڑی ہے، اور وہ اس جگہ جا کر بیٹھ کے جہاں آج مسجد نبوی ہے، اور جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس مسجد اسی جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد بن زرار رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی، اور اسد بن زرار رضی اللہ عنہ ان کے سرپرست تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے سرپرست جو تھے وہ معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ قیمت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال میں سے ادا کی گئی تھی، اور یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا اور زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کر دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے رقم ادا کر دی۔
اب زمین کی کو خریدنے کے بعد اس کی تعمیر کا کام شروع کرنا تھا۔ اینٹیں بنانے کا حکم دیا گیا، پھر گارا تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی۔ مسلمان جو ہیں وہ پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ گہری تھیں، یعنی 4.5 فٹ گہری تھی، اس لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائے گی۔ دو جانب جو تھے وہ پتھروں سے دیواریں بنائی گئی تھیں، بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت لگائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے اور دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی، اور دو اطراف جو تھے وہ درخت لگائے گئے تھے، درخت تھے دونوں طرف، اور دو اطراف پہ جو ہے وہ اینٹوں کے ساتھ بنائی گئی تھی دیواریں۔ ان حالات میں کچھ جو انصاری تھے انہوں نے مال جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو راستہ کیجیے، ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آرائش اور ذبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود و نصارہ اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے 3 دروازے اس وقت بنائے گئے۔ ایک کا نام باب رحمہ، باب جبریل اور باب النساء تھا۔ باب النساء اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ کچھ عرصے کے بعد جو حضرت عمر تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عورتوں اور مردوں کی جو انٹرنس ہے وہ ایک نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ نے جو ہے اس دروازے کا نام باب النساء رکھ دیا، یعنی کہ ساری عورتیں جو ہیں اب ادھر سے وہ جو انٹر ہوتی تھی مسجد میں۔ جو مسجد نبوی کی چھت ہے وہ کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی بھی تھی۔ جب بارش ہوتی تو اندر پانی ٹپکتا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا، اور یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی نہ رسے، مسجد میں نہ ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ ہجرت کی کہتے ہیں کہ 8ویں سال جو ہے وہ 22 رمضان تھا اس دن، اور بہت زیادہ بارش ہوئی کہ اس قسم کا فلڈ آ گیا تھا اس میں، اور صحیح بخاری میں ہے کہ جب ہجرت کے 8ویں سال 22 رمضان کو بہت زیادہ بارش ہوئی اور پوری مسجد پانی سے بھر گئی اور چھت جو ہے وہ اس سے پانی بہت زیادہ ٹپک رہا تھا، تو پھر اس وقت جو ہے وہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جو مڈ تھی اس وقت، یعنی جو کیچڑ بنا ہوا تھا، اسی کے اوپر آپ نے نماز ادا کی ہے، اور جب آپ سجدے سے اٹھے ہیں تو آپ کے پیشانی کے اوپر اور آپ کے ناک مبارک کے اوپر جو ہے وہ ساری مٹی لگی ہوئی تھی۔ غرض آپ نے اس کے 3 جو ہیں وہ دروازے تھے، لیکن جو 7 حجرے بن گئے تھے، جیسے حضرت ابو بکر کا 7 گھر تھا، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، ان کے جو دروازے تھے وہ ڈائریکٹ جو تھے وہ مسجد میں کھولتے تھے، یعنی وہ جو پرائیویٹ انٹرنس بن گئی تھی مسجد کے ساتھ کہ وہ لوگ دروازہ کھولتے تھے اور مسجد میں آ جاتے تھے۔ لیکن جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اس کا تو صرف ایک پردہ لگا ہوا تھا، جو مسجد کے اور آپ کے گھر کے درمیان ایک پردہ تھا۔ اب مسجد کی جب تعمیر ہوئی ہے تو اس میں سب لوگوں نے جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے خود آپ نے فزیکلی اینٹیں اور پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا جو سینہ مبارک ہے وہ غبار آلود ہو جاتا تھا۔ صحابہ اکرام نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ محنت سے کام کرنے لگے ہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر جو تھے وہ دو دو پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ اس پر انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ اب یہ جو مسجد ہے اس میں جب حضرت عمر کا ٹائم تھا تو انہوں نے اس میں ووڈ کے جو پلر تھے وہ لگا دیے تھے، اور چھت جو ہے اس کو واٹر پروف بنا دیا تھا انہوں نے، حضرت عمر نے۔ حضرت عثمان جب آئے ہیں تو پھر انہوں نے اس کو 50% جو ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیا، اس کی ایکسپینشن کر دی ہے، اور اس کے بعد الولید جب آیا بن عبد الملک تو اس نے جو ہے وہ 97 ہجری تھی اس وقت، تو اس نے جو پرانی ساری مسجد تھی اس کو ختم کر کے جو ہے نئی مسجد بنا ڈالی ہے، اور جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں مدفون تھے، تو اس نے جو ہے وہ جو باقی صحابہ کے سارے گھر تھے
ان کو اس نے ڈیمولش کر دی ہے، اور جو حضرت عائشہ کا حجرہ ہے اس کو چونکہ اس نے ایکسپینشن کر دی تھی مسجد کی چاروں طرف سے، جو وہ جو حجرہ جو ہے وہ اس نے درمیان میں لے آیا، تو اس طرح جو آپ کا روضہ مبارک ہے وہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ اور اس وقت جو تھا جب اس نے یہ صحابہ کے گھر جو تھے ان کو ڈیمولش کیا تھا، تو اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت تبا تابعین تھے، انہوں نے بہت زیادہ اس پر بحث کی تھی، لیکن اینی وے اس وقت اس کے پاس طاقت تھی تو اس نے جو ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کر کے ان کو ڈیمولش کر کے باقی صرف حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے اس کو جو مسجد میں شامل کر لیے۔ اس کا آگے جو اگلی دفعہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی مسجد نبوی کی کیسے تعمیر ہوئی اسی کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔